ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل 5 باب 17 سے 19 آیات تک۔ یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدام نے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، میں فادر شفیق بشیر سینٹ جیمز پیرش جی ٹی روڈ اکاڑا سے روزوں کے تیسرے اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے زور دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کے اسمار اور نتائج کی الہی ضمانت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے وہ قوانین اور قضائیں جو میں تمہیں سکھاتا رہا ہوں اور جو خدا نے مجھے فرمایا تمہیں سکھانے کے لیے، اگر تم ان پر عمل کرو گے، انہیں مانو گے، اور وہ ملک جس میں خدا تمہیں داخل کرے گا، جس کا مالک بنائے گا، تو تم اس میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، اور تم غیر قوموں کی نگاہ میں عقل مند اور دانشور ٹھہرو گے، جو ان قوانین کو سن کر کہیں گے یقیناً یہ بڑی قوم ہے، اور وہ قومیں اقرار کریں گی اور حیران بھی ہوں گی کہ ان کا خدا ان کے اتنا نزدیک ہے، ان کا خدا ان سے اتنا پیار کرتا ہے، ان کا خدا اتنا عظیم ہے۔ اور وہ کہیں گی، یعنی وہ قومیں یہ کہیں گی یہ بڑی قوم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو خبردار بھی کرتا ہے کہ یہ قوانین اور قضائیں کبھی تمہاری زندگی میں فراموش نہ ہو، بلکہ یہ شریعت تمہاری تمام زندگی میں تمہارے دل کے ساتھ رہیں، کبھی اس سے تمہارے دل سے یہ شریعت کبھی جدا نہ ہو۔ خدا میرے عزیزو آج بھی ہم سب سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے بخشے ہوئے کلام کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں، اپنے دل سے، اپنی زندگی سے کبھی جدا نہ ہونے دیں۔ آج کی انجیل مقدس میں فقی اور فریسی اور سردار کاہن یسوع مسیح پر جب طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، اس کے خلاف بہت ساری باتیں بولتے ہیں کہ یسوع مسیح توریت اور صحائف انبیاء کو شاید کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور وہ اس بات کو مدعا بناتے ہیں، اس چیز کی بنیاد پر یہ ساری باتیں کہتے ہیں جب یسوع سبت کے دن رحم کرتا ہے، شفا دیتا ہے، اور یا یسوع مسیح ہیکل کو ڈھانے اور 3 دن میں کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے، یا یسوع مسیح گناہ گاروں کو معافی دیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، تو اس ساری باتوں کے تناظر میں یہودی سمجھتے ہیں کہ شاید یسوع شریعت اور توریت یا صحائف انبیاء کو عزیز نہیں جانتا۔ تو یسوع ان سے مخاطب ہوتے ہوئے ہجوم سے بھی، شاگردوں سے بھی اور کہتا ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ میں توریت یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ میں ان کو پورا کرنے کو آیا ہوں۔ اور یسوع
مزید اس پر زور دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اس لیے یسوع نے آج کے اصل استادوں کو، جو مسند ہیں، تربیت یافتہ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، اور ان استادوں کو جو آج کل ہمیں گلی گلی، بازاروں میں، گھروں میں بائبل اٹھائے پھرتے ہیں، طرح طرح کی من گھڑت تعلیمات دیتے ہیں، یسوع سب کو خبردار کرتا ہے کہ جو کوئی ان چھوٹے چھوٹے حکموں کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا یعنی کمتر اور شاید جہنم کی سزا کا آگواہ ٹھہرے، جہنم کی آگ کا سزاوار ٹھہرے گا۔ لیکن جو عمل کرے اور ایسا ہی دوسروں کو سکھائے، وہ خدا کی بادشاہی میں بڑا یعنی اعلیٰ مقام پائے گا اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہے گا اور راست باز ہونے کا رتبہ حاصل کرے گا۔ لہٰذا آئیے جو ہم خدا کا کلام سنتے ہیں اس پر عمل کر کے زندہ رہیں، اس کلام پر عمل کر کے خدا کے فضائل پائیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے لیے آج کی دنیا میں چیلنج یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنتے تو ہیں لیکن ہم اس پر کبھی عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری اپنی زندگی بے سکون ہے، ہمارے خاندانوں میں بدامنی ہے، ہماری دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس لیے آئیے آج دعا کریں کہ خدا میں توفیق دے، فضل دے کہ ہم جو کلام سنتے ہیں ہم اسے عمل میں لائیں، عمل میں لا کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں اور خدا کے فضائل کبھی ہماری زندگی سے جدا نہ ہوں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور برکت دے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے، آمین۔